फाइलों में पहिए लगाने पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीन जावेद और ये है खबर से तजिए तक। गैर मुताल्लिका कमेंट, इसका कुछ लेना देना नहीं है आज की खबर से। बहरहाल चल जाते हैं मुताल्लिका कमेंट पे। वो ये है कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने काबीना के इजलास बुलाया और उस इजलास में उन्होंने ये फरमाया है कि भाई साहब बिल जो है, ऑयल बिल जो है वो 800 बिलियन डॉलर्स पे चला गया है। कुछ इस तरह का फिगर उन्होंने कोट किया है, 800 मिलियन डॉलर्स पे चला गया है। पहले 300 मिलियन डॉलर्स पे था, अब 800 मिलियन डॉलर्स पे चला गया है। तो ये बहुत बड़ा नंबर शहबाज शरीफ साहब ने आज बताया काबीना के इजलास के अंदर, जिसके बाद जो है बहुत कुछ जो है वहाँ पे लोग परेशान भी हुए और कहा है कि जब जंग शुरू हुई तो 300 पे था, अब 800 पे हो गया है। तो इस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने जो आज काबीना का जो इजलास बुलाया और बताया कि उन्होंने ये तक कहा कि 2 साल में जो हमने स्टेबिलिटी की जो की थी मईशत की, उसको कुछ धचका मिला है। यही जो है प्रेस रिलीज में आया है, सिट बैक्स मिले हैं। तो मैं ज़्यादा इसको क्यों इलेबरेट करूँगा, नहीं धचका नहीं है तो कुछ और भी हो सकता है, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से सिट बैक का लफ्ज़ आना भी बहुत मानी खेज़ है। बहरहाल इस वक्त जंग के हवाले से सूरत हाल वाज़ेह नहीं है, अभी तक मुज़ाकरात जो हैं वो रुके हुए हैं, मुज़ाकरात कोलैप्स नहीं हुए हैं, लेकिन उसके जो मुआशी असरात हैं वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। बल्कि यहाँ तक की खबर आई है कि बरतानिया के अंदर भी खतरा है, रिसेशन का खतरा है कि अफरात-ए-ज़र बढ़ सकती है। तो ये सारे मामलात हैं, मईशत कहाँ जा रही है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि इस वक्त इंटरेस्ट रेट जो है वो 11% पे कर दिया गया है और इंडस्ट्रियल से ये कह रहे थे कि आप इसको डबल डिजिट से सिंगल डिजिट्स पे लेके आए, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको 11 जो है फीसद पे ले गया है। जाहिर बात है, वो ये कहते हैं, उनका मौक़िफ़ ये है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है, इसलिए किया गया है कि स्टेबिलिटी बरकरार रहे, कैश की जो सर्कुलेशन है मार्केट में उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अफरात-ए-ज़र ना हो। अफरात-ए-ज़र के भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से एक डिमांड वाला भी होता है। अगर आपके हाथ में पैसा हो तो फिर ऑब्वियसली इसमें इन्फ्लेशन में इजाफा होता है। इस वक्त पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे ऑयल बिल जो है वो ज़्यादा चला गया है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस चीज़ की तस्दीक कर दी है कि 800 मिलियन डॉलर्स पे चला गया है। तो इस वक्त सिचुएशन जो है वो पता नहीं है कि मुल्क के मुआशी असरात किस तरह से उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। साथ साथ कल जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि ओपेक से मुत्तहदा अरब अमारात ने जो है वो ये कहा है कि हम जो है इसको छोड़ रहे हैं 1 महीने के अंदर, और जिस पर कल मोहम्मद बिन सलमान साहब जो कि सऊदी क्राउन प्रिंस, उन्होंने इसको प्रिसाइड किया ओपेक के इजलास को, ओपेक प्लस को, और दोनों से मुत्तहदा अरब अमारात जो है वो निकलना चाहता है और उसने ऐलान कर दिया है। इससे क्या असर आएगा तेल की कीमतों में, क्योंकि हो सकता है कि मुत्तहदा अरब अमारात, हो सकता है कि ऐसा ही होगा अगर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो ओपेक छोड़ेंगे। ओपेक बाय द वे, एक नाज़रीन को पता चलूं, ये एक ब्लॉक है कि जो तेल की कीमतें जो है तयन करती है, और ये गल्फ कंट्रीज पर मबनी ये एक ब्लॉक है। उसमें से कल एक बहुत ही मेन स्टेक होल्डर मुत्तहदा अरब अमारात, जिसके 14% कहा जाता है कि उनके ऑयल प्रोडक्शन जो होती हैं वो 14% होती हैं, उन्होंने इससे दस्तबरदार हो गए हैं वो। तो अब ये सवाल ये पैदा होता है, क्या इससे तेल की कीमतों में इजाफा होगा, कमी होगी, और क्या मुत्तहदा अरब अमारात के निकलने से जब वो अपना तेल बेचेंगे और दूसरे जो गल्फ ममालिक हैं अपना तेल बेचेंगे, कंपटीशन होगा, तो उसके ज़रिए से एक विंडो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है कि हम जो है पाकिस्तान एज ए नेशन, हम मुत्तहदा अरब अमारात से भी तेल खरीद सकते हैं। लेकिन फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि सऊदी अरेबिया के साथ आपका एक अग्रीमेंट है डिफर्ड ऑयल पेमेंट्स का। तो इस वक्त कैच-22 सिचुएशन है राइट नाउ, कुछ पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या पॉलिसी मेकिंग करनी है। साथ साथ LNG के 3 जो है स्पॉट बाइंग हो चुकी है, 3 कार्गोस की, और अवैस लगाई साहब ने पिछले 2 हफ्ते पहले कह दिया था कि हम ये कर लेंगे। अल्लाह का शुक्र है कर तो लिया है उन्होंने, लेकिन क्या उसकी जो जनरेशन होगी वो भी क्या महंगी होगी। लोड शेडिंग पाकिस्तान में बढ़ चुकी है, कोई इसमें मैं आपके सामने कोई मुबालगा राई से काम नहीं ले रहा हूँ। जहाँ 2-2 घंटे की लोड शेडिंग का कहा गया है, 3 घंटे की, वहाँ पर 6-6 घंटे की लोड शेडिंग होगी कराची समेत। और कराची के हवाले से तो यहाँ तक ये बात आई थी कि वहाँ तो बिजली निस्बतन सस्ती है, यहाँ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पता नहीं कराची के अंदर भी कुछ इलाकों में हो रही है, बल्कि बहुत ज्यादा हो रही है। तो अब किस तरह से जो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने काबीना में जो बात की है, साथ में उन्होंने अली परवेज़ मलिक साहब की भी तारीफ की है जो कि पेट्रोलियम के वजीर हैं, उनसे और कहा है कि इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया कि ये यकीन दहानी कराई कि जो तेल की जो सप्लाई है उसमें कोई कदगन ना आए, उसमें कोई कमी ना आए, और तेल का स्टॉक पाकिस्तान के अंदर रहा है। लेकिन ये जो बिल बढ़ गया है ये बहुत बड़ा नंबर है। अब इसको गवर्नमेंट कैसे कर्टेल करेगी? क्या PSTP प्रोजेक्ट्स के अंदर कमियां आएंगी जो कि वैसे ही कमी है?
यूटिलाइजेशन भी नहीं हुई है। खलीक कियानी साहब जो कि डॉन के बहुत ही एक्सक्लूसिव रिपोर्टर हैं बिजनेस के, उन्होंने कहा गालिबन एक हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले अपना एक फीचर आर्टिकल उनका छापा, उसमें पब्लिश हो, उन्होंने कहा है कि पीएसटीपी के प्रोजेक्ट से पैसे वैसे ही यूटिलाइज नहीं हो रहे थे जंग से पहले, तो अब तो मजीद और कटौतियां होंगी तो डेवलपमेंट वर्क नहीं होगा, तो वहाँ पैसा वहाँ लगेगा। सब्सिडी जो फ्यूल्स पे दी जा रही हैं उनका क्या बनेगा, मजीद सब्सिडीज दी जाएंगी। 394 रुपए पे पेट्रोल की प्राइसेस है जो कि आम आदमी इस्तेमाल करता है। इस सारे हवाले से आज बात करते हैं। हमारे साथ 2 मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि ये जो चैलेंजर्स हैं इससे पाकिस्तान कैसे नबर्द आज़मा कर सकता है। डॉक्टर साजिद अमीन साहब हैं, माहिर मईशत है, और उनके साथ मौजूद हैं सलमान शाह साहब, साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना। आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करता हूं मैं, अच्छा चले मैं साजिद साहब सबसे पहले सवाल आपसे करता हूं, फिर सलमान साहब की तरफ आता हूं। साजिद साहब, मुझे ये बताइए, ये सादा मैंने आपके सामने बैकग्राउंड रखा, आज काबीना का जो इजलास हुआ है, उन्होंने वज़ीर आज़म ने एक मतलब हमारे लिए शॉकिंग खबर है कि ऑयल जो इंपोर्ट बिल है वो बहुत बढ़ गया है, 300 से 800 पे चला गया है, जो कि मोर देन 50% है। अब इसको कैसे टैकल किया जाएगा? जी बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल ये जो फिगर है ये बड़ी एक्सपेक्टेड थी। हमारे जो इनिशियल एस्टीमेट हैं, शायद मैंने आप ही के प्रोग्राम पे या किसी और प्रोग्राम में कहा था कि जो सालाना इंपोर्ट बिल में इजाफा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि ये जो वार है ये कितनी देर रहती है और ऑयल जो है वो सप्लाई उसकी और हाई प्राइसेस कितनी देर रहती हैं। पाकिस्तान में 8 से 11 बिलियन डॉलर का सालाना जो है वो एडिशनल इम्पैक्ट आ सकता है। और जो मिनिमम है, और उस सिनेरियो में कि अगर प्राइसेस जो है वो बहुत पीक पे ना जाएं और अभी ही जो लंबी ना चले जंग, तो भी 6 बिलियन डॉलर का एडिशनल सालाना इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान पे अगले फाइनेंशियल ईयर में आएगा। इसके ऊपर जो मैनेज करने का है, हमें दोनों को करना होगा। हमें सप्लाई को भी इंश्योर करना होगा, जिसमें पाकिस्तान किसी हद तक सक्सेसफुल रहा है। हमारे यहाँ अभी तक उस तरह का कोई क्राइसिस नहीं है, लेकिन जो डिमांड मैनेजमेंट है वो मेरे ख्याल अभी तक हमारे यहाँ उस तरह से नहीं हो पाई। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं कि रोड्स के ऊपर ज़रा ट्रैफिक को कम किया जाए, जो खपत है पेट्रोल की उसको ज़रा कम किया जाए, वो शायद उस तरह से वर्क नहीं कर रही हैं। सूबों को इसमें ऑनबोर्ड लेने का एक चैलेंज रहा है कि क्या मार्केट्स को 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, या जैसे स्कूलों को हमें दोबारा से खोलना पड़ा, यूनिवर्सिटीज़ को दोबारा से खोलना पड़ा, रैशनिंग की तरफ हम नहीं जा पाए क्योंकि शायद सूबे उस पर राज़ी नहीं थे। तो मुझे लगता है कि अगर ये थोड़ा लंबा अरसा चलती है तो हमें कहीं ना कहीं इस वक्त जो सारा बर्डन है गवर्नमेंट सिर्फ प्राइस के ऊपर डाल रही है कि कीमत बढ़ा के जो है वो डिमांड जो है उसकी जो पेट्रोल की खपत है उसको कम किया जा सके, वो शायद नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह उतना जितना होना ठीक है, वो नहीं हो पा रहा है। मैं आता हूँ साजिद साहब आपकी तरफ, हमें सलमान शाह साहब ज्वाइन कर चुके हैं। सलमान साहब, ये बहुत ही अलार्मिंग फिगर आज वज़ीर साहब ने कोट किया है काबीना के इजलास में कि 300 मिलियन डॉलर से 800 मिलियन डॉलर्स पे ऑयल इंपोर्ट बिल चला गया। जैसे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर साजिद साहब फरमा रहे हैं कि जैसे गवर्नमेंट का और सूबों का भी ये मौक़िफ़ था कि अगर आप कीमतें बढ़ाएंगे तो इससे डिस्करेज होंगे लोग कि वो ऑयल की कंजम्पशन को जो है वो बढ़ाएं और उसको यूज़ करें। लेकिन हम ये देखते हैं कराची तक तो मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरा प्रोग्राम कराची से होता है, यहाँ तो ट्रैफिक तो कम नहीं हुआ है, ट्रैफिक बिल्कुल सड़कों पर है। लोग आज भी सफ़र कर रहे हैं और सारी बातें करना भी है, उनको अपनी रोज़गार पे जाना है, दीगर मामलात हैं, और तेल की कीमतें बढ़ भी रही हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। सर, इसके आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन क्या हो सकता है? मतलब ये तो अगर बहुत ज़्यादा नंबर है, मोर देन 50% है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आप अपनी इकोनॉमी को कैसे मैनेज करते हैं इस क्राइसिस में। नंबर 1, जब आप डिमांड को क्रश करेंगे तो आपका ज़ाहिर है जीडीपी इफ़ेक्ट होगा आपकी, क्योंकि प्रोडक्शन इफ़ेक्ट होगी, आपकी सप्लाई चेन इफ़ेक्ट होगी। अभी मैं पढ़ रहा था कि 100 बिलियन का हर रोज़ लाहौर में ही फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि रेस्टोरेंट्स जल्दी बंद कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी फिर कॉस्ट जो है वो आपकी ग्रोथ पे आती है और आपकी जीडीपी पे आती है। और सप्लाई चेन्स जो हैं वो डिसरप्ट भी होती हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक्स भी आपको फ्यूल इंटेंसिव है। इस तरह से फैक्ट्रियों में भी आपको फुल एनर्जी चाहिए, ज़राअत में भी आपको एनर्जी चाहिए। अब ये जो वीट क्रॉप को आप हार्वेस्ट करेंगे इसमें भी खासा डीजल इस्तेमाल होगा। सो आपने तो एक किस्म की अपनी इकोनॉमी को खुद ही स्टॉप लगा दिया है, और बाहर से तेल की कीमत जो है वो तो
आसमान पे जा रही है और आप भी यहाँ पे वो कीमतें बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन ये इंपोर्ट अगर बंद कर दी गई है और उसको डिलिबरेटली हम कम करने की कोशिश में हैं, तो दूसरी रुख पे आपकी इकॉनमी को बहुत बड़ा नुकसान जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू जी से बिल्कुल होगा। बिल्कुल। कि आप इंपोर्ट तो बचा लेंगे, शायद कुछ डॉलर्स बचा लें, लेकिन इकॉनमी जो है उसका गला दबाया जाएगा। सो आई थिंक इसकी जो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन तो एक ये है कि नंबर 1 आप अपनी प्राइसेस जो हैं उनको इंटरनेशनल जो प्राइस है उसके साथ मिला दें, लेकिन जो उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा टैक्सेस चार्ज कर रहे हैं उसमें आप कुछ कमी करें, ताकि लेकिन सुभाष साहब ये तो आईएमएफ को मंजूरी नहीं है। नहीं, आईएमएफ को कोई नुकसान नहीं है, आईएमएफ को एतराज़ नहीं है। आईएमएफ सिर्फ ये कहती है कि आपने अगर अखराजात करने हैं अपनी ब्यूरोक्रेटिक हुकूमत के, तो फिर उसके लिए आप लेके आएँ, रेवेन्यू लेके आएँ, और रेवेन्यू तो एक मिसनॉमर है, टैक्स है सारा जो अवाम की जेब से निकाल के आप हुकूमत को देते हैं। सो अगर आईएमएफ को हम ये कहें कि जी हमने 500 अरब रुपए के खर्चे कम किए हैं और इसलिए 500 अरब रुपए का टैक्स हम इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को रिलीफ के तौर पे देना चाहते हैं, तो आईएमएफ को तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखें, एक बात तो ये है कि पहले मैं ज़राअत की बात कर लेता हूँ, क्योंकि इंटरनेशनली इस वक्त बहुत बड़ा इफेक्ट होना है फूड के ऊपर, फूड आइटम्स, और पाकिस्तान जो है ये क्योंकि फर्टिलाइज़र भी अपना ही बनाता है, सो जो फर्टिलाइज़र की कीमतें दुनिया में बढ़ रही हैं पाकिस्तान में उस तरह से नहीं बढ़नी चाहिए, और फार्मर्स तक हमें वो फर्टिलाइज़र प्रॉपरली पहुंचाना चाहिए ताकि वो कटाई के बाद अगला जो फसल है उसको सही तरीके से लगा सके। दूसरा, हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो वीट क्रॉप अभी हो रही है कटाई, इसमें कोई नुकसान ना हो, इसको आप फैसिलिटेट करें फार्मर को कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कटाई करे और उसको मार्केट में लेके आए, और वो अगर कुछ बचता चले इस नुक्ते की तरफ मैं आता हूँ। तो एक मेरी बात जरा पंच लाइन सुन लेना, उसका मतलब ये है कि आप अपनी इकोनॉमी को प्रेफरेंस दें, प्रोडक्शन को प्रेफरेंस दें, और इकोनॉमिक जो एक्सपोर्ट्स हो सकती हैं चीज़ें उनको प्रेफरेंस दें, ताकि दुनिया की जो डिमांड बढ़ेगी इन चीज़ों की वो आप पूरी कर सकें और आपको डॉलर्स भी आप अर्न कर सकें। लेकिन अगर सब कुछ आप बंद ही कर देंगे तो फिर ना एक्सपोर्ट होगी और ना डॉलर्स आएंगे। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात बजा है, बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन है। डॉक्टर साजिद अमीन साहब अभी कुछ वक्त के लिए छोड़ के चले गए, फिर से वापस आते हैं वो, लेकिन थोड़ा सा ये सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा। बहुत अच्छा, ओके डॉक्टर साजिद साहब बहुत शुक्रिया, आप वापस आ गए। मुझे ये बताइएगा, बहुत ज़रूरी सवाल है, अभी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया आईएमएफ से, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग नेक्स्ट वीक है, डिप्लोमेटिक आउटरीच पाकिस्तान की बढ़ गई है, और हमें कुछ जो रोल ओवर्स में भी इजाफा हो गया है सऊदी अरेबिया की तरफ से 3 साल के लिए $5 बिलियन का जो हमें एनुअल था वो 3 साल पे चला गया है। ये सब चीज़ें अच्छी हैं, हमारा एक्सटर्नल स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन इस क्रंच टाइम पे आईएमएफ की बोर्ड एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग 1 हफ्ते बाद हो रही है, जो कि अभी भी 1 हफ्ता है। 1 हफ्ता बहुत लंबा अरसा होता है, खासतौर पर जो वॉलेटिलिटी है मार्केट फोर्सेस की, इसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान कैसे दुनिया से इमदाद के अलावा जो है तिजारत की बात करें कि भाई अब हमारा एक डिप्लोमेटिक आउटरीच हमारी है, आपकी तरफ से रिकग्निशन भी है, हमारे अंदर पोटेंशियल भी है, आइए मिलके तिजारत करते हैं और कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। देखिए, मैं दो चीजें हैं, एक तो यह है कि आपका जो लॉन्ग रन क्या व्यू है, और एक जो है वो आपको इमीडिएटली 1 हफ्ते में 10 दिन में क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि जो आप बता रहे हैं ये शायद थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म एजेंडा है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस पर ऑलरेडी काम कर रही है। आपने देखा होगा हमारा एक EU बिजनेस फोरम हुआ है अभी पिछले दिनों, तो गवर्नमेंट ऑलरेडी एक स्लोगन जो गवर्नमेंट का है कि पाकिस्तान मीन्स बिजनेस, उस हवाले से ये जो हमें एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मिला है, हमारा एक बहुत ही जो एक हिस्टोरिकली एक बहुत अच्छा पीस मेकिंग में हमने किरदार अदा किया है, और तो उससे जो एक बड़ा एक पॉजिटिव सेंटीमेंट डेवलपमेंट हुआ है ग्लोबली, तो गवर्नमेंट भी इसकी रिकग्निजेंट है कि इसको ज़रा बेहतर अंदाज में किया जाए, और इसीलिए
جو ایک فورم ہوا ہے اس کے فالو اپ میں کوئی 300 کے قریب جو میٹنگز ہیں بزنس گروپس کی وہ لائن اپ کی گئی ہیں. اگلے تھوڑے عرصے میں وہ میٹنگز ہو رہی ہوں گی، بیک ٹو بیک اس میں چل رہی ہوں گی. تو وہ ایک تھوڑا لمبا ایجنڈا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو کرنٹلی اگر ہم دیکھیں جو اگلے ہفتے ریویو کی میٹنگ ہو رہی ہے تو پاکستان کے لیے شاید اس میں چیلنجز ہیں کسی حد تک، ناٹ اس سینس میں کہ کوئی ریویو اس کو ڈفرنٹ دیکھ رہا ہوگا، بٹ یہ ہے کہ جو ڈیمانڈز ہیں اگلے کوارٹر کے لیے وہ شاید تھوڑی ٹف ہوں گی. پہلا تو یہ ہے کہ آپ کا جو بجٹ ہے وہ اب زیادہ ٹائٹ ہو رہا ہوگا. اگر گورنمنٹ کہیں کچھ ریلیف دینا کا سوچ رہی تھی اور اس کو تھوڑا سا اگر ایک ایزی بجٹ کی طرف جانے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ 2 سال اسٹیبلائزیشن کا بجٹ تھا، تو وہ شاید اب پاسبل نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ریونیو کا لاس ہے، آپ کے جو خرچے ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، ایکسٹرنل آپ کی جو پیمنٹس ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، امپورٹ بل آپ کا بڑھ گیا ہے، ریزروز کے اوپر پریشر ہے، تو وہ جو فائنانس کا گیپ ہے اس کے بڑھنے کی توقع ہے. تو جو وہاں تو میرا خیال ہے جو آئی ایم ایف کی جو ہوگی وہ یہی ہوگی کہ آپ کی جو فائنینشیل ارینجمنٹس جو ہم نے اس کرائسس سے پہلے ایگری کی تھی وہ شاید اب ڈسٹرب ہو گئی ہیں، کیونکہ اس کرائسس نے ایک جو کہیں کہ جو کام امپیکٹ کیا ہے کہ ہماری جو تمام اس کرائسس سے پہلے کی جو بیس لائنز تھیں یا جو سیناریوز تھے ان کو ڈسٹرب کر دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ نئے سیناریو میں نئی جو وہ ہوں گی بجٹ لائنز بن رہی ہوں گی، بجٹ ٹارگٹس بن رہے ہوں گے، تو اس حوالے سے مجھے لگتا ہے ایک ٹف بجٹ کے لیے جو ہے وہ ہمیں تیار رہنا چاہیے. بٹ ان دا لانگ رن جیسے میں نے کہا کہ گورنمنٹ اس پہ آلریڈی کام کر رہی ہے کہ یہ جو ایک مثبت ہمارے بارے میں ایک رائے گلوبلی بنی ہے دنیا میں، اس کو تجارت، ٹریڈ، انویسٹمنٹ اور اوور آل جو ایک اکنامک ٹرانسفارمیشن ہے اس کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. بٹ اگلے ہفتے تک ظاہر ہے ہمیں پکچر ایک کلیئر ٹف ہوگی. اس کے لیے تیار رہنا ہوگا. گو کہ ہم نے جو سعودی عرب سے ارینج کیا ہے $3-3.5 بلین کا وہ بڑا اہم ہے، لیکن ابھی بھی کوئی $2 سے $3.5 بلین کا گیپ ہے اس سال کے فائنینشیل ایئر میں. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ $1.5 ارب کا بھی امپورٹ بل ایڈیشنل دیکھ لیں صحیح. بائی اینڈ آف جون، تو ابھی تک ہمارے پاس اس کی کوئی ارینجمنٹ اس طرح سے نہیں ہے، تو وہ چیلنج ہوگا اس ڈسکشن میں. چلیں انٹرسٹنگ آپ نے اینگل رکھا ہے. نیکسٹ ویک چیزیں کلیئر ہوگی. سلمان صاحب ایک یہ بتائیے گا، آپ دونوں معزز مہمانوں کی گفتگو سے ایک میں ذہن میں تصویر یہ بنا رہا ہوں، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، کہ کووڈ میں اتنا زیادہ معاشی نقصان کے تخمینے نہیں لگائے گئے تھے جو اس وقت لگ رہے ہیں کہ 300 سے 800 پہ اگر بلین ڈالرز پہ آپ کا آئل بل چلا گیا ہے، امپورٹ بل چلا گیا ہے، تو اس کا تو بہت بڑا ایک آئے گا، اس کا اثر تو آئے گا آگے 1-2 مہینے کے اندر، وہ آنا شروع بھی ہو چکا ہے. وہ دوسرا سوال سر، ایک سوال ہے وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، عوام پاکستان بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایران سے تیل لینے میں کیا پابندی ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اس کے پیچھے ایک تھیوری ہے، پوری تھیوری نہیں، اب تو ثابت بھی ہوگی چیزیں. پاکستان نے ابھی حالیہ دنوں میں ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے اجازت دے دی ہے اور 6 زمینوں کو پاکستان تھرو لینڈ ایران کے جو ٹریڈ جو ہے کسی بھی ملک سے وہ پاکستان کے ذریعے سے جا سکتے ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اپنا ہرمز میں بلاکیڈ ہے، اگر وہاں ہمیں ایک سپیس مل رہی ہے تو بائیلیٹرلی ہم اس کو مزید اسٹرینتھن کیوں نہیں کر سکتے؟ اور اگر کر دیتے ہیں تو کیا ایران کا تیل آنے سے ہماری کچھ چیزوں میں کمیاں آ جائیں گی، یا ہماری ریفائنریز اتنی کیپیسٹی رکھتی ہیں ان کو ریفائن کرنے کے لیے؟ دیکھیں آپ نے بہت سے پوائنٹس ریز کر دیے ہیں، بہت سے ایشوز ہیں. پہلے تو یہ جو بات ہم کر رہے تھے کہ فائنینشیل گیپ ہوگا، تو آئی تھنک کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کووڈ کے دوران ہم نے آئی ایم ایف سے ایکسٹرا فائنینسنگ بھی لی تھی، اور پھر اسٹیٹ بینک نے بہت زیادہ فائنینسنگ انڈسٹری اور ایگریکلچر کو دی تھی آلموسٹ انٹرسٹ فری، تاکہ سپلائی چین جو ہے وہ ڈسرپٹ نہ ہو. سو ابھی بھی ہمیں اپنی سپلائی چینز کو ڈسرپٹ کرنے سے روکنے کے لیے اسٹریٹجی یہی ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک ذرا دیکھیں کہ یہ پرٹیکولرلی ایس ایم ایز ہیں، باقی بڑی فیکٹریز ہیں، ان کو بند نہیں ہونا چاہیے. نمبر 2، کووڈ کی طرح جس وقت ہم نے سپورٹ دیا تھا تو ان کو بھی دینا چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ آئی ایم ایف سے ہمیں اسپیشل فیسلٹی کی بات کرنی چاہیے، پرٹیکولرلی آئل ریلیٹڈ، کہ یہ تیل کی قیمتیں جو بڑھی ہیں اس کے لیے بھی ہمیں ایکسٹرا فائنینسنگ چاہیے، مور اوور اینڈ ابو جو سعودی عربیہ سے ہمیں بینیفٹس مل رہے ہیں ڈیفرڈ پیمنٹس کے، تو یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے ان چیزوں کا. اور جو بات آپ نے ایران کے بارے میں کی ہے، تو ہم نے تو
ایران پاکستان گیس پائپ لائن امریکہ کے کہنے پہ نہیں بنائی اور ایران نے تو بنا لی تھی. تو ہمیں تھوڑی سی یہاں پہ بولڈنس دکھانی چاہیے کہ ایران سے ہمیں بالکل تیل لینا چاہیے، بلکہ ہماری بلوچستان کی جو کمیونٹیز ہیں جو اپنے طور پہ خاصا تیل وہاں سے لے آتی ہیں تو ان کو اور فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، اور اس کو ایک سمگلنگ کا نام جو ملا ہوا ہے اس کو ہٹا کے فل سکیل وہاں سے امپورٹ ہماری ہونی چاہیے. اور یہ جو رستے کھلے ہیں ان کو بڑے پختہ طریقے سے کھولیں اور ان کو فار ایور کائنڈ آف سچویشن کے طور پہ بنائیں اور ان کا انفراسٹرکچر امپروو کریں، کیونکہ یہ رستہ چین کے ساتھ ایران کو ملاتا ہے اور شارٹیسٹ رستہ ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ چین نے ٹرین جو ہے وہ تہران تک بنا لی ہے قزاقستان اور ازبیکستان ترکمانستان کے تھرو، تو وہ 4 ممالک سے گزر کے ٹرین پہنچتی ہے تہران. تو یہاں سے چین تو ایک ہی سٹاپ میں وہاں ایران پہنچ سکتا ہے. تو اس کا ہمیں ڈیفینیٹلی فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کو بہت سٹریم لائن بھی کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر جو ہے ٹارگٹس ہونے چاہیے کہ کتنی تجارت ہم کر سکتے ہیں جو بیرون دیکھیں ملک سلمان سے صاحب، آئے گی اور جو ہمیں بھی خود کرنی ہے. سلمان صاحب آپ بھی وفاقی حکومت میں رہے ہیں، آپ بھی اس پوزیشن آپ نے فائنانس کا پورٹ فولیو سنبھالا ہے، آپ کو کیا انسائٹ ڈیٹیلز ملتی ہیں کہ ایسی کیا رکاوٹیں آتی ہیں؟ مطلب تمام حکومتوں کی ہم بات کر رہے ہیں، صرف اس حکومت کی بات نہیں، ماضی کی جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں پچھلے 10-12 سالوں کی، ان کو ایسی کیا رکاوٹ آتی ہے کہ وہ اتنا مطلب تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں ایران کے ساتھ، مطلب بائیلیٹرل ٹریڈ کرنے میں؟ اپنی ذاتی مطلب نیشنل انٹرسٹ میں تو کوئی بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے نا، جیسے کل متحدہ عرب امارات نے ایک فیصلہ کیا، اس میں تنقید بھی ہو رہی ہے، اس کے بہت سے حامی بھی ہیں، تو ہماری بھی اپنی سوورن پالیسی ہے، ہم ایک فیصلے کیوں نہیں کر پاتے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ امریکن جو فائنینشیل پاور ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ڈالرز میں ہم ٹریڈ ایران سے اگر کریں گے تو اس کی کلیئرنس جو ہے وہ امریکن بینکس کے ذریعے ہوتی ہے، اور وہ اس کے اوپر پابندی تھی، تو آپ ٹریڈ کر ہی نہیں سکتے تھے. لیکن اب آئی تھنک سچویشن یہ ہے کیونکہ چائنیز یوان یا رنمبی میں آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں، اور ہمارے چین سے بھی خاصے ٹریڈ ریلیشن شپ ہے، تو ایران کے ساتھ بھی ہم ٹھیک ہے، ڈالر کے علاوہ ہم ٹریڈ ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی کر سلمان صاحب سکتے ہیں. بس وقت تو آئی بالکل تھنک بہت سی چیزیں ہیں بہت ہی جو ہم اس پہ کر میں آپ کے سکتے ساتھ ہیں. پروگرام کروں گا اس پہ خاص طور پہ، لیکن 30 سیکنڈ ساجد صاحب ایک سوال 30 سیکنڈ میں جواب دیجیے گا. یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ جو چین ایران سے جو تیل لے رہا ہے ہم چین سے کہیں کہ ایکسٹرا تیل اور لے لیں، ہمیں دے دیں، یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ مشکل ہوگا. اور اس کی ایک اور جو ریزن ہے، ایون مجھے لگتا ہے ہم لانگ ٹرم میں بھی کوئی ایران سے شاید بہت زیادہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جو آپ کا سعودی عربین لائٹ آپ لیتے ہیں وہ شہر آپ ادھر ٹرانسفر نہیں کر پائیں گے، آپ جو لنک سے ہیں سعودی عربیہ سے. اسی طرح تو مجھے لگتا ہے کچھ پارٹ جو ہم یو اے ای سے لیتے تھے یا کچھ گیس جو ہم قطر سے لیتے تھے، عمان سے لیتے تھے، وہ شاید تھوڑا ہم ادھر شفٹ کر سکیں. تو بہت زیادہ وہ اس کے اندر بھی جو ایک اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں، جو آپ کے بائی لیٹرل ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، وہ بھی بڑا ایک سینسیٹیو میٹر ہوں گے کہ ہم کتنی اپنی ڈیمانڈ جو ہے وہ ایران کی طرف شفٹ کر پاتے ہیں. باقی یہ جو کہنا کہ پہلے ایران جو ہے وہ چائنا لے اور پھر چائنا ہمیں دے، آئی تھنک یہ بہت کاسٹلی ہو جائے گا ہمارے لیے، کو بہت انفیکٹو ہو جائے گا. اور اس کے اپنے جو ریفائن کرنے کے پورے سسٹمز ہیں وہ بھی شاید ہمارے پاس ابھی ویل پلیس نہیں ہے. جو ایرانین کروڈ ہے وہ عربین لائٹ اور دوسرا جو کروڈ ہے جس کے لیے ہمارے سسٹمز بنی ہوئے ہیں، ریفائنریز بنی ہوئی ہیں، وہ بھی شاید تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو ریفائن کرنے میں ہمیں، تو وہ بہت جلدی نہیں ہو پائے گا. شاید میڈیم ٹرم میں ہم اس پر ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر ساجد امین صاحب، بہت شکریہ آپ کو سلمان شاہ صاحب، آپ دونوں معزز مہمان ہمارے پروگرام میں. ناظرین دیکھیں، جیسے یہ بہت ہی امپورٹنٹ میٹر ہے جو معاشی اثرات پاکستان میں آنا شروع ہو چکے ہیں، اور ہائیسٹ آف دا آفیشلز، ہائیسٹ فرام دی گورنمنٹ آفیشل یعنی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی طرف سے اس بات کا انکشاف ہو چکا ہے کہ $300 ملین سے $800 ملین پہ تیل کا امپورٹ بل چلا گیا ہے. یہ بہت بڑا نمبر ہے ناظرین. اس میں بہت سنجیدگی کے ساتھ، کیونکہ پروگرام میں سنجیدگی کے ساتھ ہی کرتا ہوں اور ذرائع تفنن کے اندر بھی کوئی نہ کوئی انڈر لائن میسج ہوتا ہے میرا، لیکن یہ ایک بہت ہی بڑا نمبر ہے اور اس کا خمیازہ پاکستان کے عوام کو ہی بھرنا ہے، آپ جیسے مجھ جیسے لوگوں کو ہی بھرنا ہے، اور سیلریڈ کلاس کے لوگوں کو مزید ان کو ٹیکسیشن دیے جائیں گے، ان سے ہی نکالا جائے گا، اور کسی کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے. بہرحال ہمیں جوائن کر چکی فار دا فرسٹ ٹائم، شی از کمنگ ان اے پروگرام اینڈ ویری اسٹیم اینکر، سینئر اینکر پرسن
لکھتی بھی ہیں, کالمسٹ بھی ہیں اور سینئر جرنلسٹ بھی ہیں. آپ ان کو مختلف ٹیلی ویژن شوز میں ایز اے پروگرام اینالسٹ کی طور پہ بھی دیکھتے ہیں اور یہ اینکر بھی ہیں. بہت شکریہ آپ کا نسیم زہرا صاحبہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. نسیم صاحبہ یہ بتائیے گا, آج وزیر اعظم صاحب فرما چکے ہیں کہ $800 ملین پہ آئل امپورٹ بل چلا گیا ہے. یہ تو بہت بڑا نمبر ہے. جی مجھے السلام علیکم, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج وزیر اعظم پاکستان نے یہ فرمایا ہے کہ $800 ملین پہ جو ہے ہمارا آئل امپورٹ بل چلا گیا ہے. $300 ملین سے, مطلب جب جنگ شروع ہوئی تھی اس وقت $300 ملین کا آئل امپورٹ بل تھا, اب $800 ملین ہو گئے. تو بہت بڑا نمبر ہے, اس کا اثر تو عوام پاکستان پہ پہلے ہی آنا شروع ہو چکا ہے, اب تو مزید آنا شروع ہوگا. جی بالکل ایسی بات ہے, یہ تو انوائڈیبل لگ رہا ہے. یہ انوائڈیبل ہے. اچھا لیکن نصیب صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت پر حکومت کے پاس آپشنز کیا بچتے ہیں اکانومک نیویگیشن کرنے کے لیے, کیونکہ آپشنز بہت لمیٹڈ ہیں. ابھی IMF کا اگلے ہفتے جو ہے وہ ایک اجلاس ہونے والا ہے اور پھر اس میں ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہوگی اور پھر یہ سارے معاملات ہیں. کیا کیا جائے؟ مطلب ہمیں ٹھیک ہے سعودی عربیہ سے رول اوورز مل گئے ہیں, ہماری ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ زیادہ بڑھ گئی ہے, تو مزید انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کے لیے اور کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس وقت آپ کو جو آئل سپلائی ہے وہ آپ کو آتا رہے, گیس جو سپلائی آتا رہے, لیکن اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی تمام جو ہے دے آر آل سفرنگ, دے آر آل ان دا سیم بوٹ. کیا آپ کو سعودی عربیہ تھوڑا اور کنسیشنل بیسس پہ دے سکتا ہے, بٹ آپ دیکھیے گا کہ اس میں ایگزٹ کیا UAE میں, اس سے کیا ریپرکشنز ہوتے ہیں, کیا آئل واٹ از دا اوور آل گلوبل سچویشن گوئنگ ٹو بی. اس کا ایک آپ کو ٹرینڈ تو نظر آ رہا ہے کہ جب اگر یہ بلاکیڈ ختم نہیں ہوتا, اگر ہرمز نہیں کھلتا, تو جنگ تو ویسے اس طریقے سے رکی ہوئی ہے, لیکن جو سیاسی طور, جو اقتصادی طور پہ ایک دنیا پہ تو یہ بام جو اکنامک بام ہے وہ تو دیٹ ہیز بین بیسکلی انلیشڈ اس جنگ کی, اس بلاکیج کی وجہ سے. تو آئی ڈونٹ نو کہ اس سچویشن میں کون سا ملک ہے جو آگے بڑھ کے آپ کی مدد کر سکتا ہے. انٹرنلی بہت زیادہ اس کا ہیوی امپیکٹ ہوگا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں if things don't move towards a dialogue or breakthrough, I think things will get worse. اب وہ آپ ظاہر ہے پاکستان کے اندر جو آسٹیریٹی ڈرائیو کے جو بھی انیشیٹیوز رہے ہیں وہ تو زیرو پہ جا کے ختم ہوتے ہیں. ہی پرائم منسٹر کے بنائے ہوئے ایک دو ایسی کمیٹی تھی, ایک کھوسا صاحب کی کمیٹی تھی, اس نے اتنے بڑی ریکمنڈیشنز کی ہیں, بٹ ہمیں وہ آسٹیریٹی تو نظر نہیں آتی. لیکن اس وقت یہ بھی کہنے دیں کہ جو آسٹیریٹی جو ہے وہ کوئی امیڈیٹ تو اس کا امپیکٹ نہیں آنے لگا, اور جو آپ پر آئل اور انرجی پرائسز کا جو امپیکٹ ہے وہ تو فوری طور پہ آ رہا ہے. سو آئی تھنک کہ یہ پریٹی ڈیفیکلٹ سچویشن. جیسے آپ نے کہا کہ کون مدد کر سکتا ہے, سعودی عربیہ یہی ممالک ہیں جو اگر آپ کی in addition to what they're doing to war کر دیں تو things can be relatively managed. ٹھیک ہے نصیر صاحب, میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہوں گا. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. بس ایک سوال اور آپ سے, یہ مجھے بتائیے گا, جنگ کے حوالے سے ابھی مذاکراتی عمل جو ہے وہ رکا ہوا ہے, آپ اس کو کولیپس ہونا نہیں کہہ سکتے, رکا ہوا ہے. پاکستان نے بہت ہی ایک مثبت کردار ادا کیا, سب نے اس کو ریکگنائز کیا ہے. میم آگے کی کیا روڈ میپ بن رہی ہے, اور اس وقت اپنا ہرمز کو لے کے, کیونکہ یہ بہت ہی کریٹیکل چوک پوائنٹ بن چکا ہے, اور وہاں سے ایرانینز کی طرف سے بھی, امریکن کی طرف سے بھی, جو مطلب ایک جنگ کی وجہ سے چیزیں جو ہیں رکی ہوئی ہیں. کل آپ نے دیکھا کہ اوپیک سے جو ہے متحدہ عرب امارات بھی نکل چکا ہے. آئل پروڈکشن کو لے کے والیٹیلٹی اس وقت مارکیٹ کے اندر ایک انسرٹینٹی کی بات ہے. یہ جنگ آپ کو مزید نظر آ رہی ہے؟ مطلب اس جنگ تو رکی ہوئی ہے, لیکن جنگ ایسی رکی ہوئی ہے کہ کوئی شخص گولی تو نہیں چلا رہا ہے, کوئی ملک گولی تو نہیں چلا رہا, لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ ہم تک آ رہے ہیں, اس کے اثرات, معاشی اثرات آ رہے ہیں. اگر یہی سچویشن رہتی ہے اور ایک سٹیل میٹ رہتا ہے تو پھر اس سے نبرد آزما کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سیکنڈ, یہ کب تک ختم ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ یہ دیکھیے جو ڈائلاگ ہے وہ تو کنٹینیو کر رہا ہے ویری کلیئرلی ایز وی اسپیک. بیہائنڈ دی سین جو ایک پاکستان اپنا رول ادا کر رہا ہے وہ اٹ از کنٹینیو. پاکستان کی
جو امریکہ اور ایران کے لحاظ سے پاکستان میں دونوں ممالک کے درمیان کمیونیکیشن جاری ہے. سو یہ درست ہوگا کہنا کہ دا کمیونیکیشن از کنٹینیوئنگ. ڈیڈ لاک بھی نہیں ہے, اسٹیل میٹ بھی نہیں ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ نے جب ایک اگریمنٹ کیا جس سے آپ نے دیکھا ایرانی جو فارن منسٹر تھے انہوں نے کچھ روز پہلے جب کہا اسٹریٹ آف ہارمز کو ہم کھول رہے ہیں, اور امریکہ نے ریسپروکیٹ کرنا تھا تو نہیں کیا. اس کے نتیجے میں پھر ایک ڈیڈ لاک کی سچویشن آئی آن دیٹ پرٹیکولر ایشو. لیکن ابھی تو امریکہ نے کہا کہ بھی ہم ہر چیز پہ ڈائلاگ اکٹھا شروع کریں گے, اور ایران نے تو کہا ڈی لنک کر دیا. تو اس وقت سچویشن ادھر ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ دونوں کے جو پوزیشنز ہیں ان کو کہیں اس کے جو نیرو ڈاؤن کیا جائے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ فوری طور پہ تو نہیں حل ہوگا, پر جنگ کی طرف, یعنی کہ جیسے پہلے بھی ہم نے کہا کہ یہ جنگ تو نہیں شروع ہوتی نظر آ رہی, بٹ یہ جو اکنامک پریشر ہے یہ ابھی تک تو قائم ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کی اوپننگ کے لیے جو 50 ملک پیرس میں جمع ہوئے تھے کچھ روز پہلے, ادھر سے بھی ایک پریشر آ رہا ہے. تو میں یہ اسٹیل میٹ اس طرح یہ ایون اسٹریٹ آف ہارمز کا مجھے دکھائی دیتا ہے کہ اگلے ہفتے بھر میں یہ کھل جائے گا. یہ اس طرح نہیں رہ سکتا. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ کمیونٹی کین افورڈ اٹ. نہیں تو یہ جو کھلے گا آپ کی نظر میں بائی فورس کھلے گا, یہ نیگوسیشنز کے ذریعے ہوں گے؟ نہیں, بائی فورس there will be no use of force. It is not possible. Okay. It can't work like that. اچھا, it can't go like that. بہت شکریہ آپ کا نسیم ظاہر صاحبہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ سے ہم نے ایک مختصر سے ہی لیکن ایک بہت ہی مفصل گفتگو کی. آپ سے بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ کو مزید ہم زحمت دیں گے. ناظرین, ابھی ہمارے ساتھ موجود تھی نسیم ظاہر صاحبہ, اور ہمیں کچھ دیر میں شاید مسعود رضا صاحب جوائن کر لیں. اگر وہ جوائن کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم گفتگو کریں گے, لیکن نہیں کرے تو آپ مجھے صحیح ہے, میرا آپ کے سامنے ایک شو بھی آئے گا. بہرحال اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جیسے نسیم ظاہر صاحبہ نے کہا ہے کہ اگلے ہفتے تک اپنا ہارمز, اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ کھل سکتا ہے, ناٹ بائی یوز آف فورس. ہو سکتا ہے نیگوسیشنز ہو جائیں, اور پھر سے میں دہرا دیتا ہوں 15 مئی کی ڈیٹ سے پہلے. ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہو جاؤں, اور جب میں غلط ہو جاؤں تو آپ لوگ تنقید بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ کوئی آخری لفظ میرا نہیں ہوتا ہے. کسی بھی اینکر پرسن کا, کسی بھی صحافی کا, کسی بھی تجزیہ کار کا, بھلے اس کی لاکھ اچھی چڑیا ہو, مطلب اس کا با اختیار چڑیا ہو اس کی, اور وہ بہت ہی اس کی رسائی جو ہے وہ بڑے بڑے ایوانوں تک پہنچ جائے, ان کی بھی پیشن گوئیاں غلط ثابت ہوئی اس جنگ کو لے کر. کہنے دیجیے یہ بات. تو بہرحال تو لیکن ہم تو ایک طالب علمانہ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو پڑھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, انفارم صحافیوں سے, تجزیہ کاروں سے, اور خود اپنا دماغ اپلائی کرتے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ چیزیں ابھی اگر جیسے نسیم ظاہر صاحبہ فرما رہی ہیں کہ اسٹیل میٹ نہیں ہے, لیکن ایک کنٹینیوشن ہے, ڈائلاگ کا ایک پروسیس جو ہے وہ ابھی چل رہا ہے. تو اس میں آپ پروسیس مطلب یہ کہ بیہائنڈ دا سینس جیسے رشیا اس میں انوالو ہو چکا ہے, عمان اس میں انوالو ہو چکا ہے, سعودی عربیہ, قطر بیہائنڈ دا سینس جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, ایران جو ان سے گفتگو کر رہا ہے, پاکستان ایز اے میڈیٹر کے طور پہ کھڑا ہوا ہے اپنی پوزیشن پر, اور وہ چاہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو. تو ابھی کولیپس نہیں ہوا ہے. البتہ یہ ہے کہ ہاں اس کے اکانومک انٹرسٹ, اکانومک امپیکٹ, ریپرکشنز جس کو آپ کہتے ہیں انگریزی زبان میں, اثرات, منفی اثرات بہت زیادہ آ چکے ہیں, اور عوام پاکستان پر بہت زیادہ آ چکے ہیں. میں پاکستان کی بات کروں, رہی بات پاکستان کا چینل ہے, پاکستان کا پروگرام ہے, لیکن دنیا بھر کے اندر بھی اس کے اثرات ہیں. انفلیشن ہے, یورپین مارکیٹس میں اس وقت ایک سچویشن ہے. بلکہ پچھلے ہفتے کی خبر تھی, میں نے بھی اپنے پروگرام میں یہ بات کہی تھی غالباً, کہ یورپی ممالک کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہیں IMF سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ہمارے لیے کنسیشنز دی جائیں, ہمارے لیے جو ہے وہ کنسیشنز دی جائیں. بہرحال بائی دا وے ایک اور خبر بھی ہے بتاتا چلوں کہ اس وقت کنگ چارلز جو ہیں وہ واشنگٹن میں موجود ہیں غالباً, اور ٹرمپ صاحب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور وہاں پہ کچھ زوبانی گفتگو بھی ہو رہی ہیں دونوں کے مابین, اور بہت سے حوالوں سے ایک انٹرسٹنگ یہ بھی ایک ایونٹ ہے. اور کل ایک ویڈیو جو تھی وہ میں نے دیکھی کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں, جو ایک پروٹوکول ہوتا ہے جب آپ ایک ہائی آفیشل آتا ہے, اور ایک کنگ آیا ہوا ایک ملک کا, برٹن کا, ان کے ساتھ جب وہ پاسنگ ٹریڈ کر رہے تھے اور ہاتھ ملانا ہوتا ہے دونوں ڈگنیٹریز کو, تو ٹرمپ صاحب خود ہاتھ ملا رہے ہیں, اور کنگ چارلز جو ہے وہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ توازن صحیح نہیں ہے. کون سا توازن صحیح نہیں ہے, میں زیادہ اس پہ الیبوریٹ نہیں کروں گا. بہرحال لیکن بائی دا وے ٹرمپ صاحب غالباً کنگ چارلز سے بھی بڑے ہیں, یہ بھی خبر ہے, ان سے بھی بڑے ہیں. تو ٹرمپ صاحب تو بھائی اس وقت مہان صدر بنے ہوئے ہیں امریکہ کے, اور وہ کوشش کر رہے ہیں
کہ ہر روز کوئی نئے نئے کوئی بیان دیتے شروع کر دیں. آج انہوں نے اپنے ٹروتھ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ بندوق کے ساتھ وہ سامنے آ گئے اور کہا ہے کہ ایران جو ہے وہ میری بات سنے اور اپنا ہرمز کھول دے. سیریس لیا جائے ان کی بات کو یا نہیں لیا جائے, کیونکہ ڈپلومیٹک ایفرٹس کو جو کچھ بھی نقصان پہنچا رہی ہے جو چیزیں, وہ ٹرمپ صاحب کے شفٹنگ میسیجز ہیں, یعنی کبھی ایک بات کبھی دوسری بات کبھی تیسری بات. اب تو میں انجوائے کرتا ہوں یہ, پہلے تو میں بہت سیریسلی دیکھتا تھا لیکن اب میں انجوائے کرتا ہوں. آپ سے بھی درخواست کروں گا میرے پیارے ناظرین, میرے عوام پاکستان اور جو کوئی اس پروگرام کو دیکھتا ہے, کہ محظوظ ہوا کریں اسٹیٹمنٹ سے. ہاں ٹھیک ہے, ان کے پاس طاقت ہے, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, انہوں نے کیا بھی, انہوں نے جنگ شروع کی اور کہنے دیجیے بہت سے لوگ برا بھی مان لیتے ہیں. امریکہ کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہے, وہ جو میناب اسکول میں شہادتیں ہوئی ہیں بچوں کی, ذمہ دار تو ہے. اب مزید اس سے بات کروں تو لوگ کہیں گے کہ یہ تھوڑا سا جو ہے ہمارے ابھی تو مذاکرات کروانے کی باتیں نہ کریں, لیکن حقیقت تو یہی ہے نا. یہ تو ٹام کروز میزائل غلطی سے انٹرسپٹ لگا ان کو کہ وہ IRGC کا سینٹر تھا آس پاس, تو انہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا, لیکن وہ اسکول تھا. 168 بچوں کی شہادتیں ذہن سے نہیں جا رہی ہیں. یہ ویسے ہی جیسے غزہ کے اندر, کشمیر کے اندر بچے شہید ہوتے ہیں. بہرحال ایموشنل باتوں کا بھی ہم پہ الزام لگ جائے گا. آ جاتے ہیں پریگمیٹک بات کرتے ہیں. تو اس وقت یہ ساری چیزیں ہیں, مذاکرات ہونے چاہیے, مذاکرات ضروری ہیں, مذاکرات کے بغیر کوئی بھی راہ ہموار نہیں ہو سکتی, اور مذاکرات کے لیے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی ضرورت ہے دونوں طرف سے. اور یہ بات کہنے دیجئے کہ اگر ہم امریکہ کی بات کریں, ایران کے لیے بھی, اور ایران کے لیے یہ ہے کہ جو ان کے جو کوئی بھی کبھی جب بھی کوئی مذاکرات ہوتے ہیں تو کوئی پوزیشن 100% آپ کی بات ضروری نہیں کہ مانی جائے, کچھ آپ کو فلیکسیبلٹی دکھانی پڑتی ہے. غالباً روس کی انوالومنٹ اس لیے ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی تھا, کہ خبریں یہ ہیں کہ ایران جو ہے اپنا جو یورینیم ہے وہ روس کے حوالے کرے گا. یہ خبریں تھیں شروع میں. عمان کے حوالے سے کیوں تھی انوالومنٹ عمان کی, کہ عمان جو ہے وہ جو اپنا ہرمز جو ہے وہ عمان جو ہے اپنا ہرمز جو ہے اس کے ساتھ ایران کی ان کی اجارہ داری ہے. بہرحال تو یہ جو دو ممالک کی مزید انٹری ہوئی ہے جو کہ میڈیشن کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, پاکستان مرکزی یا پھر اور بھی اس کے فیسیلیٹیٹرز ہیں, ان کی بہت امپورٹنس ہے. اور امریکہ سے مذاکرات بظاہر سیکنڈ راؤنڈ میں نہیں, سیکنڈ فیز میں نہیں ہوئے, لیکن روس سے ہو گئے, عمان سے ہو گئے. روس آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کا آج بھی سمجھا جاتا ہے کہیں نہ کہیں ایک ایڈورسری سمجھا جاتا ہے, کمپیٹنگ پاور سمجھا جاتا ہے. گو کہ آفٹر ڈس انٹیگریشن آف دی سوویٹس, روس اپنے وہ تو اس کی حیثیت برقرار نہیں ہے, لیکن جو کہ ولاڈیمیر پیوٹن ہے وہ ایک ویری انفلوئنشل پرسن ہے رائٹ ناؤ, اور ان کی گارنٹی بہت معنی رکھتی ہے. بہرحال تو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ سارے معاملات ہیں. اور پھر میں نے کل ملک کی سیاست پر آپ کے سامنے پروگرام کیا, میں نے بریک لگایا, آج بھی میں نے انٹرنیشنل افیئرس پر بریک ہی لگایا ہوا ہے. میں نے معاشی اثرات پہ بات کیے ہیں, میں نے سلمان شاہ صاحب کے سامنے, ڈاکٹر ساجد امین صاحب کے سامنے, نسیم زہرا صاحبہ کے سامنے جو کہ زیادہ پولیٹیکل پروگرامس کرتے ہیں, ان کے سامنے بھی میں نے اکانومک سوالات رکھے, کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس پہ وہ بات کر سکتی ہیں. اور میں نے یہی سوالات رکھے کہ تیل کی جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں, پیٹرول کی خاص طور پہ 394 پہ چلا گیا ہے, سو آئل امپورٹ بل آپ کا بڑھ گیا ہے, ڈیزل کی پرائسز بڑی پھر کم ہو گئی, لیکن یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے, عوام ٹریفک میں کوئی کمی نہیں آ رہی. اور کیسے آ سکتی ہے, لوگوں کو اپنے روزگار پہ جانا ہے, ورک فرام ہوم نہیں ہے, اگر ہے بھی تو بہت ہی کم اس کا استعمال ہو رہا ہے. اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ سب چیزیں بند کر دیں گے تو GDP پر اثر پڑ جائے گا, آپ کی امپلائمنٹ روزگار میں کمی آئے گی. تو بہت ہی ایک کیش 22 سچویشن ہے, یہ ایک باٹل نیک ہے, اس سے نکلنے کی ضرورت ہے, اس اسٹرینگولیشن سے, یعنی یہ جب آپ ایک کہیں پھنسے ہوئے ہوں اس سے نکلنے کے لیے کچھ آؤٹ آف دا باکس سولوشنز آپ کو چاہیے. آؤٹ آف دا باکس سولوشنز کے لیے ایک سولوشن ہو سکتا ہے, لیکن بہت سے لوگ برا مان جائیں گے, جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں ان کو ریگولیٹ کریں, ان کو جو ہے وائٹ ایلیفنٹ, یعنی یہ کہ ان کو ہاتھی مت بنائیے, یعنی آپ عوام پاکستان سے ٹیکس ان کو دیتے ہیں, ان کے پیسے دیتے رہیے تاکہ ان کی تنخواہیں نکلیں, ان کی ریونیو جنریشن کچھ بھی نہ ہو. تو پالیسیز بنانی ہوں گی. گو کہ پچھلے سال پرائیویٹائزیشن کے نام بھی سب چیزیں شروع بھی ہوئی تھی, اس پہ مخالفتیں بھی آئیں, لیکن اس کے پروز اینڈ کونس اس کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے, لیکن آپ کو ایک راستہ نکالنا پڑے گا. بہرحال یہ معاشی اثرات کی بات ہے. اور پھر سیاسی اثرات, سیاست کیا ہو رہی ہے اس وقت کہ بانی PTI کی آنکھ میں جو کل ایک پروسیجر ہوا, چوتھا پروسیجر ہوا, اب اس کے حوالے سے جو ہے خبریں گرم ہیں. اور پھر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جو اجلاس ہوا جس میں 3 ججز کا ٹرانسفر ہو گیا, اور آج وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, صدر پاکستان نے جو ہے وہ تائید کر دی ہے, سائن کر دیا ہے, اور کہا یہ گیا کہ ان ججز کو سننا چاہیے تھا, اگرا یہ ہے ان کو سننے کے بعد ایک فیصلہ کرنا چاہیے تھا, وہ بھی نہیں ہو پایا. تو ویسے ہی ایک کنٹروورسی ایک اور مچی ہوئی ہے, لیکن بہرحال ٹرانسفرز بھی ہو چکے ہیں. لیکن اس وقت سیاسی یونٹی کی ضرورت ہے. سیاسی یونٹی اسی وقت آئے گی کہ جب دونوں فریقین انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں وی آر میکنگ آور نیمز, وی آر میکنگ
we are making strides, but internally we need more unity, we need more unification. اور کل کے پی کے اندر ایک عجیب بات ہوئی ہے, جرگہ بلایا گیا سی ایم سہیل آفریدی صاحب کی طرف سے. وہ جرگہ کیوں بلایا گیا تھا میں ڈسکس نہیں کر سکتا, لیکن یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ ایک سی ایم ایک جرگہ بلا رہے ہیں, کے پی کی ایک روایت ہے, بالکل ہو سکتی ہے, لیکن جس معاملے پہ بلایا گیا وہ بہت ہی سینسیٹیو نیچر کا معاملہ ہے, تو ہو سکتا ہے مزید فیڈرل. اور اس جرگے میں ناظرین مرچ ڈسٹرکٹ سے, جو قبائلی علاقوں سے کچھ لوگ جو ایم پی ایس تھے وہ آئے ہوئے تھے, انہوں نے اپنے کنسرنز کا اظہار کیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جو ایک تاثر ابھر رہا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب اور گورنمنٹ کہنے دیجیے بیہائنڈ دا سینس فرینڈلی میچ میں آ چکے تھے, تو اب کل کے بعد ہو سکتا ہے فرینڈلی میچ تھوڑا سا اور جو ہے وہ سخت فرینڈلی میچ تلخ ہو جائے اور کچھ اور مزید کنفرنٹیشنز ہو سکتی ہیں. تو یہ سارے معاملات ہیں. آخر میں ایک اور خبر ہے, کل القادر ٹرسٹ کیس کی سنوائی ہے اپیل کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, جس کو میں جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہے وہ اس کی سنوائی کریں گے, اور کل ہم اسی پر آپ کے سامنے پروگرام لے کے آئیں گے. تسمین جاوید کو خبر سے تجزیے تک سے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.